السلام علیکم ناظرین۔ آج کا موضوع ہے اقبال بطور فلسفی۔ بہت عرصے سے میں سوچ رہا تھا کہ اس موضوع پہ بھی آپ سے جو ہے وہ گفتگو کی جائے، تو آج یہ اس موضوع کو ہم ڈسکس کریں گے کہ اقبال کو ہم بطور فلسفی لیں یا بطور شاعر۔ تو میرے نزدیک جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ جب تک اسٹڈی نہیں کریں گے، جب تک آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ اقبال کا فلسفہ کیا تھا، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ پہلے آپ جو ہے وہ اقبال کو اسٹڈی کریں، ڈیپ اسٹڈی کریں، اس کی شاعری کو آپ پڑھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ ایک شاعر ہے یا ایک فلسفی۔ میری جو اپنی ریسرچ ہے وہ تقریباً 20-25 سال کی اپنی ریسرچ ہے، اور اس ریسرچ کے بعد میں اس نتیجے پہ آج پہنچا ہوں کہ اقبال کو بطور فلسفی پڑھنا چاہیے۔ اقبال کو فلسفی پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ اس کو صرف شاعر سمجھیں گے تو آپ اس کو ایک شاعری کی کیٹیگری میں ڈال دیں گے، اور شاید اس کو پھر سمجھنے کی آپ کوشش نہیں کریں گے، اور انفارچونیٹلی ہم سے ہوا یہی ہے۔ بطور نیشن، بطور مسلمان، ہم نے اس کو اگنور کیا اور اس کے فلسفے کو ہم سمجھ نہیں پائے۔ یہ بس بدقسمتی ہے ریاست کی بھی، یہ بدقسمتی ہے ہم عوام کی بھی، اور خاص طور پر مسلمانوں کی، کہ وہ اقبال کے فلسفے کو نہیں سمجھ پائے۔ اقبال کی شاعری کے مختلف فیزز ہیں، جو آپ ان سے گزرتے ہیں تو اس میں آپ کو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، وہ آپ کو نیشنلزم بھی ملے گا، اس کے اندر پیٹریوٹزم بھی ملے گا، پھر ہندوستان سے بیزاری بھی آپ کو ملے گی۔ پھر ایک فیز یہ ہے کہ وہ جرمنی چلے جاتے ہیں، لندن میں اپنا ٹائم گزارتے ہیں، وہاں بھی ان میں وہ چینج آتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ یورپ جو ہے وہ کس طرح ترقی کر گیا ہے، اور وہ ہم سے کس طرح آگے نکل گیا ہندوستان سے۔ تو ان کے ذہن میں پھر یہ بات آتی ہے کہ کیوں نہ اس فلسفے کو ہم پروموٹ کریں، اور اس ایک ایک نئی طرح ڈالیں، اور اسلامک فلسفی کو جو ہے وہ پروموٹ کریں، جو امام غزالی کی تھی۔ امام غزالی نے اپنا ایک فلسفہ دیا، اور اس کے اندر اس کو فالو کیا مولانا جلال الدین رومی نے، اور اس کی انٹرپریٹیشن کی۔ جبکہ دوسری طرف ابن رشد تھے، وہ بھی ایک انٹلیکچوئل تھے، انہوں نے کچھ جو ڈائنامکس تھے وہ ان کے الگ تھے۔ انہوں نے پریکٹیکل لائف کی طرف جو ہے وہ ہمیں کہا کہ ہم پریکٹیکل لائف کی طرف جائیں، جبکہ ہمیں امام غزالی اور مولانا روم کی جو شاعری ملتی ہے، جو امام غزالی کا فلسفہ ہے، وہ ہمیں صوفیزم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اقبال نے ایک جگہ یہ کہا کہ یہ ایک اجنبی پودا ہے، صوفیزم کو انہوں نے اس طرح جو ہے وہ لکھا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے، اس بحث کی طرف ہم بعد میں جائیں گے، لیکن ہم سے بات کر رہے ہیں اقبال کے بطور اس کو فلسفی کے بیان کرنے کے۔ اقبال کو بہت سے پروفیسر، لیکچررز اور ریسرچرز گزرے ہیں جن پر تحقیق کی گئی ہے اقبال کی۔ ڈاکٹر وحید ارشد کا نام سب سے اوپر ہے، پھر ڈاکٹر ایوب صابر ہیں، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب ہیں، انہوں نے اقبال اور قرآن جیسی معرکۃ الآراء کتاب لکھی۔ ڈاکٹر وزیر آغا ہیں، ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم ہیں، یہ بہت بڑے نام ہیں جنہوں نے اقبال کو سمجھنے کی کوشش کی، اور اقبال کی کو کے فلسفے کو انٹرپریٹ کیا، اس کی تشریح کی، اور ہمیں سمجھانے کی کوشش کی کہ اقبال آخر چاہتا کیا ہے، کہ بطور مسلم ریاست ہم اسٹیٹ کیسے ڈیولپ کر سکیں، اور ہم بحیثیت مسلمان اپنی زندگیوں میں کیسے
تبدیلی لا سکے، کیونکہ اقبال دیکھ رہے تھے کہ یورپ میں دماغ کی تبدیلی کے بعد ہی وہ اس رینیسانس کی طرف آئیں، ورنہ اس سے پہلے مسلمان تھے جو تحقیقات کر رہے تھے، جو ساری جو انوینشنز کر رہے تھے، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے دماغ کی تبدیلی کے بعد جو ہے وہ ایک ان میں ایک تبدیلی آئی، وہ ایک رینیسانس تھا، اور اس طرح جو ہے وہ یورپ ریسرچ کی طرف چلا گیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ ڈیولپمنٹ وہاں کس طرح ہوئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو کا دماغ جو ہوتا ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، اور انٹلیکچوئل جتنا وہ انٹلیکچولی اسٹرانگ ہوگا اتنے ہی وہ اپنے معاشرے کو انفلوئنس کرے گا، اتنے معاشرے کو اپنے جو ہے وہ بہتری کی طرف لے کے جائے گا۔ تو اقبال نے اپنے اس دور میں جو تاریکی چھائی ہوئی تھی، اس تاریکی کو اس نے ختم کیا، اور سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کے بعد اس نے ایسی ایسی معرفت الآراء جو ہے وہ شاعری کی کہ اگر آپ اس کی اسٹڈی کرتے ہیں، اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی، تو آپ کے سامنے نئے نئے جہاں جو ہے وہ کھلتے جائیں گے۔ پھر اس نے کچھ ایسے تشبیہات اور استعارے استعمال کیے کہ کہا یہ جاتا تھا کہ جیسے نیچے ایک بڑا فلسفی گزرا ہے، اس نے اس کا سپر مین ہے، وہ اس نے اپنی شاعری میں شاہین کا ذکر کر کے اور اس کو کاپی کرنے کی کوشش کی، اس کے فلسفے کو نیچے کے، جبکہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کیونکہ یہ ثابت بھی ہے، جو ریسرچ میں نے اسکالرس کے نام آپ کو لیے ہیں، انہوں نے اس کو ثابت کرنے کی کوشش بھی کی کہ اقبال کی کوئی انسپریشن نہیں تھی نیچے سے۔ اور ابھی کچھ عرصے پہلے ایک پوڈ کاسٹ میں سن رہا تھا، تو اس میں ایک صاحب تھے جنید اکرم صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ علامہ صاحب جو ہے وہ بہت زیادہ انسپائر تھے، جبکہ میری اپنی ریسرچ دیکھیں سنی سنائی باتوں پہ نہیں، میں کبھی بھی میرا نہیں رہا ہے، ہمیشہ علمی بات پہ اور ریسرچ پہ تحقیق کے بعد میں کسی نتیجے پہ پہنچتا ہوں، میری ایک شروع سے ایک عادت رہی ہے۔ تو میں اس بات کے نتیجے پہ پہنچا کہ وہ کبھی بھی اس طرح انسپریشن اس طرح نہیں ہو سکتی۔ تو اقبال نے ماضی، حال اور مستقبل کو مد نظر رکھ کے اپنے فلسفے کو ڈیولپ کیا، جو اسلامک جو ان کے اپنے تھاٹس تھے، اور ان کی ایک جو 7 لیکچرز ہیں ریکنسٹرکشن اور ریلیجیس تھاٹ، وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، اگر ہمارے نوجوان اس کو اسٹڈی کرے۔ انفارچونیٹلی ہماری کسی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں، یونیورسٹیز میں وہ نہیں پڑھایا جاتا، اور بہت پیچھے اس کو پھینک دیا گیا اٹھا کے، لیکن اگر وہ اس کی ہم اسٹڈی کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلامک فلسفی کے کیا پیراڈائمز ہیں، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اقبال نے شاعری کو ایز اے میڈیم لیا ہے، میڈیم کے طور پر استعمال کیا ہے، اور اس کے اندر اس نے وہ سارا فلسفہ بیان کر دیا۔ اگر آپ صرف اس کی فارسی شاعری کو لیں تو انفارچونیٹلی یہ بھی ایک ہمارے ساتھ ایک ہوا ہے کہ فارسی جو ہے وہ بالکل اس کو پیچھے پیچھے چلی گئی، اور ہم فارسی اب نہیں سمجھ پاتے، لیکن میں مثال دیتا ہوں کہ میں نے کوشش کی فارسی کو سمجھنے کی، مولانا روم، حافظ کی شاعری کو پڑھنے کی کوشش کی، اس کے ٹرانسلیشنز میں نے دیکھی، پڑھی، ریسرچ کی۔ آج میری بہت بڑی ایک لائبریری ہے، اس کے اندر میں بے شمار کتب ہیں میرے والد کی، محمد قاسم قاسمی، ان کا رحمۃ اللہ، ان کا انتقال ہو گیا 96 میں، ان کی بہت ساری بکس ہیں جن کو میں پڑھتا ہوں، اسٹڈی کرتا ہوں آج بھی۔ تو اقبال کو وہ بہت لائک کرتے تھے، مولانا روم کی شاعری کو اور حافظ کی شاعری کو۔ تو امام غزالی کا فلسفی بھی میں نے انہی سے کچھ جو سیکھنے کی کوشش کی، لیکن وقت نے ساتھ نہیں دیا، وہ 96 میں ان کا انتقال ہو گیا، اور میں بہت اس وقت چھوٹا تھا، لیکن میرے میں کیوریوسٹی تھی کہ مجھے کچھ سیکھنا ہے، کچھ فلسفے کو دیکھنا ہے۔ تو اس میں یہ ہوا کہ جو ہمارا یورپ کا فلسفہ ہے وہ بھی میرے سامنے آیا،
پھر اسلامک فلسفی کو پڑھنے کی کوشش کی. اس سے ثابت یہ ہوا کہ اقبال ایک شاعر نہیں ہے جس کو دیوانہ شاعر بھی کہا گیا، شرابی بھی کہا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر شراب پی کے اگر آپ اتنی اسلامک فلسفی استعمال کر سکتے ہیں، اپنے ورسز استعمال کر سکتے ہیں قرآن کے شاعری میں، تو شاید ہمیں بھی شراب پینی چاہیے. یہ ایک یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اقبال کی شاعری میں آپ کو قرآنک ورسز جو ہے وہ نظر آئیں گے. اور بقول ان کے کہ قرآن کو سمجھنا ہے اگر آپ نے تو آپ کے آپ کو مطلب اس کو سمجھنے کے لیے ایسی اس طرف آپ کو جانا پڑے گا کہ جہاں خدا آپ سے جو ہے وہ ڈائریکٹ ہم کلام ہو رہا ہے، تب جب آپ کو قرآن سمجھ میں آئے گا. تو یہ اس حد تک بھی ان کی جو ہے وہ ریسرچ تھی قرآن کو سمجھنے میں. اور صبح بیدار ہوتے تھے نماز ادا کر کے، اور پھر اس کے بعد تو قرآن. یہ بھی میں نے اسٹڈی کیا ان کو. تو میں اس نتیجے پہ آخر میں یہ پہنچا کہ اقبال کو بطور فلسفی لیا جائے. اس کو سمجھنا ہے اگر آپ نے اس کی شاعری کو آپ میڈیم لیں، سمجھنے کی کوشش کریں. اردو شاعری، فارسی شاعری، ان کی جو 7 لیکچرز ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام. اور یہ جو کچھ میں نے ریسرچرز کے آپ کو نام بتائے، ان کی کتابیں اقبال اکیڈمی لاہور سے اویلیبل ہیں، آن لائن اویلیبل ہیں. تو وہ آپ اسٹڈی کریں تو آپ کو اقبال بطور فلسفی کے طور پہ نظر آئے گا. شاعر وہ تھے لیکن میرے نزدیک وہ بطور فلسفی ہیں جنہوں نے اسلام کی انٹرپریٹیشن کی، قرآن کی انٹرپریٹیشن کی، اور ہمیں ایک فلسفہ دیا اور ہمیں ماضی، حال، مستقبل سے روشناس کرایا. تو فیوچر میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے مزید اچھی جو ہے وہ ویڈیوز بنائیں، اور اقبال اور جو ان کی تحقیق آگے لوگوں نے کی ہے ان سے بھی آپ کو روشناس کریں. تو اپنے کمنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اقبال کے حوالے سے، اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا. اور نیو ویڈیوز کے لیے اسٹے ود اس. تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.